بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 63 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الذاریات مکیۃ 60 آیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ ذاریات مکی صورت ہے جس کی 60 آیات ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذاریاتی ذروا، آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قسم ہے ان کی جو گرد اور اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، اور پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ عزیز طلبہ، سورہ ذاریات جو ہے یہاں سے لے کر سورہ حدید تک جتنی بھی صورتیں ہیں، بلکہ ان تمام صورتوں کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم ہے، خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت، جہنم اور پچھلی قوموں کا جو عبرتناک انجام ہے اس کا ان صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم کھائی ہے ان ہواؤں کی جو گرد کو اڑا کر بکھیرتی ہیں، پھر ان بادلوں کی قسم اٹھائی جو بارش کو بوجھ اٹھاتے ہیں، یا ان عورتوں کی قسم جو حمل کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، یا ان ستاروں کی جو اپنی اپنی منزلوں میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور وہ لصادق، سچا ہے۔ حساب کتاب، جزا، سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ آخرت میں یہ چیزیں ساری ہوں گی۔ اس روز نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ ہی کوئی اپنی بدعمالی کی سزا سے بچ سکے گا۔ تو لہٰذا مشرکین اور منکرین جو ہیں وہ بے شک جتنے بھی قیامت کے بارے میں جو ہے وہ پراگندہ خیال رکھیں، لیکن کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے اور کسی ایک رائے پر ان کا اتفاق نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تم اس کا انکار کر دو تو یہ تمہاری کم عقلی ہے، گمراہی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا اور ایمان لانا ہی ضروری ہے۔ آخرت کا دن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرت کے دن تمہیں ضرور عذاب دیا جائے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے آخرت کا، یقیناً یہ سچا وعدہ ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد، قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ فرمایا ہے کہ جو چیزیں یہ قیامت کے قیام میں شک کرنا غلط ہے، کیونکہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیزوں کو جو ہے وہ ان کو چلا رہے ہیں، ان کے اندر تصرفات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو بھی قائم کر سکتے ہیں۔
وقوع قیامت کی جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ کے دیگر رسولوں نے دی، پیغمبروں نے دی ہے، یہ خبر سچی ہے، اور آخرت جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہیں، تو قسمیں کھانے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس سے بے نیاز ہے کہ اپنی کسی بات پر قسم کھائے۔ البتہ قرآن کریم میں جو بہت سے مقامات پر قسمیں آئی ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی 4 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، تو اس کا مقصد کلام میں فصاحت و بلاغت کا زور پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ فصاحت و بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے وہ قسمیں آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قسمیں کھائی ہیں۔ اور اس بات پر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قسم کے بعد جو مذکور چیز ہے یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے، قسم کے بعد جو چیز مذکور ہو رہی ہوتی ہے وہ گواہ ہو جاتی ہے، وہ اس کی دلیل بن جاتی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہاں قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہو کر رہے گا، اور قسم ان ہواؤں کی کھائی ہے جو گرد اڑاتی ہیں، وزاریات ذروا، اور بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالحاملات وقرا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق کا سامان پیدا کر کے جو ہے وہ مخلوقات میں اسے تقسیم کرتا ہے، فالمقسمات امرا، اور ان مخلوقات کے لیے نئی زندگی کا یہ باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی قسم کھا کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو اور ان کے نتیجے میں برسنے والے پانی کو نئی زندگی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوسری زندگی عطا کرے، دوبارہ ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا فرمائے، ان کو زندہ کر کے دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اب یہ جو ساری تفصیل ہے یہ صورت میں ہے کہ جن 4 چیزوں کی یہاں قسم کھائی گئی ہے ان سب سے مراد ہوائیں ہوں اگر، تو پھر اس کی یہ تفسیر ہوگی، اور اگر ان 4 جو ہے وہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ 4 قسمیں جو ہیں ان کے متعلق ایک اور تفسیر بھی منقول ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی صفت یعنی گرد اڑانا جو ہے یہ تو ہواؤں سے متعلق ہے، اور دوسری صفت سے مراد خود بادل ہیں، اور جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فالحاملاتی، پانی کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری صفت سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں رواں دواں رہتی ہیں، اور چوتھی صفت سے مراد فرشتے ہیں جو مخلوقات میں رزق کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اسی لیے بہت سارے مفسرین نے اسی دوسری تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق ان قسموں کا تعلق آخرت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ انتظامات جو فرمائے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس سارے نظام کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جو لوگ صحیح استعمال کریں انہیں ان کی نیکی کا انعام دیا جائے، اور جو لوگ غلط استعمال کریں انہیں ان کی سزا دی جائے۔ لہٰذا کائنات کی یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا آئے جس میں انعام کا سلسلہ بھی ہو اور سزا کا فیصلہ بھی ہو۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والذاریاتی الریاح تذر التراب وغیرہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہواؤں کی قسم جو غبار وغیرہ کو پراگندہ کرتی ہیں، تذرو زاریاتی الریاحی، جو غبار وغیرہ کو پراگندہ کرتی ہے، ذروا مصدر ویقال تذریہ ذریا تہب بہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرین، یہ ذرون جو ہے یہ مصدر ہے، اور کہا جاتا ہے تذریہ ذرین، یعنی ہوائیں غبار کو اڑاتی ہیں،
یہ والزاریات کے اندر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، زاریاتن یہ زاریتن کی جمع ہے، اڑانے والیاں یا پراگندہ کرنے والیاں۔ اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے الریاح، یعنی اس کا جو موصوف صفت ملیں گے تو بنے گا الریاح الزاریات۔ وَيُقَالُ تَزْرِيهِ زَرْيًا سے مصنف نے اشارہ کر دیا کہ یہ معطل یائی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَالْحَامِلَاتِ السَّحَابِ تَحْمِلُ الْمَاءَ، اٹھانے والیوں کی قسم، یعنی کہ ان بادلوں کی قسم جو پانی کو اٹھاتے ہیں۔ وقراً ثقلاً، یعنی کہ وقرا کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا، ان بادلوں کی قسم جو بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وقراً مفعول الحاملات، یہ جو ہے وہ حاملات کا مفعول ہے وقراً۔ فالجاریات السفن تجری علی وجہ الماء یسرا بسہولۃ مصدر فی موضع الحال ای میسرۃ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قسم ہے ان کشتیوں کی، فالجاریاتی ان کی جو چلنے والی ہیں، یعنی کہ ان کشتیوں کی، تجری علی وجہ الماء جو چلتی ہیں پانی کے اوپر، پانی کی سطح پر، یسرن سہولت کے ساتھ، بسہولت یسرن کا معنی کر دیا، مصدر فی موضع الحال۔ مصنف فرماتے کہ یسرن جو ہے یہ مصدر ہے حال کی جگہ میں، یعنی حال یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تیز رفتاری سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ ایک بڑے اہم کام کی جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی الملائکۃ تقسم الارزاق والامطار وغیرہ بین العباد والبلاد، جو کہ ایک بڑے کام کی، یعنی کہ رزق اور بارش وغیرہ کی بندوں اور شہروں کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں، ان کی قسم، یعنی کہ یہ ٹوٹل 4 قسمیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 4 قسمیں کھائی ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ انما کے اندر جو ما ہے مصنف فرماتے ہیں ما مصدریہ، یہ ما مصدریہ ہے، یعنی ای ان وعدہم بالبعث وغیرہ، یعنی کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ ہے، بعث بعد الموت کا وعدہ ہے، جنت اور جہنم کا وعدہ ہے، جزا اور سزا کا وعدہ ہے۔ لصادقن یہ سچا ہے، لوعد صادقن یعنی کہ یہ وعدہ ایسا ہے جو کہ سچا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، ان الدین الجزاء بعد الحساب، دین سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ حساب کے بعد جو جزا ہے اس کا بیان ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ لواقع وہ یقیناً ہو کر رہے گا، یعنی جزا کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لا محالت یقینی طور پر۔ انما توعدون لصادق جو ہے یہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور ان الدین لواقع جو ہے یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، معطوف ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ مل کر جو ہے وہ جواب قسم ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ انما کے اندر ما کو موصولہ مانا جائے، اور توعدون جو ہے یہ جملہ ہو کر صلہ ہو، اس کے اندر جو عائد ہے وہ محذوف و ای بھی، وہ جملہ ہو کر انہ کا اسم بن جائے، انما کے اندر جو انہ ہے، اور لصادقن انہ کی خبر، اور انہ حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی 2 طرح کی ترکیبیں بن سکتی ہیں، مائع مصدریہ بھی ہو سکتی ہے اور مائع موصولہ بھی ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 سورہ زاریات کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔